السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں احادیث کی مختلف کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام احمد کی جو مجموعہ احادیث ہے اسے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1188۔ ابو عمیر بن انس اپنے بچوں کو جو صحابہ تھے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق ان دو نمازوں میں حاضر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد فجر اور عشاء کی نمازیں تھیں۔ ابو بشر راوی نے کہا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ منافق ان دونوں نماز کی ادائیگی پر دوام اختیار نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 1189۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے لیے موٹی تازی بکری یا دو کھرے یا کوئی ہڈی بنائی جائے تو یہ سارے لوگ اس کے لیے آ جائیں گے۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر میں کتنا ثواب ہے تو یہ ان کو ادا کرنے کے لیے ضرور آئیں گے، اگرچہ ان کو گھسڑ کے آنے پڑے۔ اور تحقیق میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی آدمی کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز سے پیچھے رہ گئے اور ان کو جلا دوں۔ ایک اور حدیث ہے 1191۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ادا کر لیتے تو اپنی جائے نماز پہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ اچھی طرح سورج طلوع ہو جاتا یا بلند ہو جاتا۔ ایک اور حدیث ہے 1192۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں سے ایک رکعت پا لی بس تحقیق اس نے وہ ساری نماز پا لی۔ ایک اور حدیث ہے 1193۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت ادا کر لی تو یہ نماز اس سے فوت نہیں ہوگی۔ اس طرح جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی 2 رکعتیں ادا کر لیں تو یہ نماز اس سے فوت نہیں ہوئی۔ ایک روایت میں ہے تو وہ اس کو پالے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1194۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت ادا کی اور پھر سورج طلوع ہو گیا تو وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت ادا کر لے۔ ایک اور حدیث ہے 1194۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی ایک رکعت اور طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت پا لی، اس نے ان دونوں نمازوں کو پا لیا۔ ایک اور حدیث ہے سیدنا عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز فجر ادا کر لے تو مزید نماز سے رک جا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، بس جس وقت وہ طلوع ہو رہا ہو تو اس کے بلند ہونے تک نماز نہ پڑھ، کیونکہ وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کافر لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، بس جب وہ 1 یا 2 نیزے کی مقدار بلند ہو جائے تو نماز پڑھ، بے شک اس نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جب نیزہ اپنے سائے پہ کھڑا ہو جائے تو نماز سے رک جا، کیونکہ اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، بس جب سایہ مغرب کی طرف سے مشرق کی جانب لوٹ آئے تو پھر نماز پڑھ، اس وقت کی نماز بھی حاضر کی ہوتی ہے، یہاں تک کہ تو نماز عصر ادا کر لے، بس جب تو عصر کی نماز ادا کر تو مزید نماز پڑھنے سے رک جا حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، کیونکہ یہ شیطانوں کے 2 سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت کافر لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1197۔ سید کعب بن
مرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے کون سے حصے میں دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری 1/3 حصے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قبول ہونے والی نماز ہے یہاں تک کہ نماز فجر پڑھ لی جائے، اس کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ 1 یا 2 نیزوں کے بقدر سورج بلند ہو جائے، اس کے بعد قبول ہونے والی نماز کا وقت ہے یہاں تک کہ سایہ نیزے کے ساتھ کھڑا ہو جائے، پھر کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، پھر مقبول نماز کا وقت ہے یہاں تک کہ سورج 1 یا 2 نیزوں کے بقدر بلند رہ جائے، پھر اس کے غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو وضو میں اپنا چہرہ دھوئے تو تیرے چہرے سے غلطیاں نکل جائیں گی، جب تو اپنا ہاتھ دھوئے گا تو تیرے بازو سے گناہ نکل جائیں گے، اور جب تو اپنے پیر کو دھوئے گا تو تیرے پیروں سے تیرے گناہ نکل جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 1198، سیدنا ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، بس جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے، پھر جب سورج آسمان کے درمیان پہنچتا ہے تو شیطان اس سے مل جاتا ہے، بس جب وہ ڈھلتا ہے تو وہ اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان اس سے مل جاتا ہے، پھر جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو وہ اس سے جدا ہوتا ہے، بس تم ان 3 گھڑیوں میں نماز نہ پڑھا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1199، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو 3 گھڑیوں میں نماز پڑھنے سے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع کرتے تھے، جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، جب وہ دوپہر کے وقت کھڑا ہو جانے والا کھڑا ہو جائے، اور جب وہ غروب کے لیے جھک جائے یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 1200، سیدنا صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا اے اللہ کے نبی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ جانتے ہیں لیکن میں نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا دن اور رات میں ایسی گھڑیاں بھی ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جب تو نماز فجر پڑھ لے تو طلوع آفتاب تک مزید نماز پڑھنے سے رک جا، جب سورج طلوع ہو جائے تو نماز پڑھ، بے شک وہ نماز حاضر کی ہوئی اور قبول کی ہوئی ہے، یہاں تک کہ سورج نیزے کی طرح تیرے سر کے برابر ہو جائے، بس جب وہ تیرے سر کے برابر ہو جائے یہ اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک وہ تیرے دائیں پہلو سے ڈھل جائے، بس جب وہ تیرے دائیں پہلو سے ڈھل جائے تو نماز پڑھ، کیونکہ اس وقت کی نماز حاضر کی ہوئی اور قبول کی ہوئی یہاں تک کہ تو نماز عصر ادا کر لے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث 1201، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نمازیں ہیں ان کے بعد مزید نماز نہیں پڑھی جاتی، ایک نماز فجر ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور دوسری نماز عصر ہے یہاں تک سورج غروب ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے یا چاشت کا وقت ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 1204، نصر بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دادا سیدنا معاذ بن افرا قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عصر یا فجر کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا، لیکن انہوں نے طواف کی نماز ادا نہ کی۔ جب نصر نے ان سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نمازوں کے بعد کوئی نماز نہیں، نماز فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور نماز عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 1205،
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں پسندیدہ لوگوں نے میرے بعد شہادت دی، اور ان میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ شہادت یہ دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کے بعد غروب آفتاب تک اور فجر کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1206 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کے بعد نماز نہ پڑھا کرو، ہاں جب تک سورج بلند ہو اس وقت تک پڑھ سکتے ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1207 سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا بے شک تم لوگ ایک نماز پڑھتے ہو، یقیناً ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس نماز سے منع بھی کیا تھا۔ ان کی مراد عصر کے بعد والی 2 رکعتیں تھیں۔ ایک اور حدیث ہے 1213 مولائے عبداللہ بن عمر یسار کہتے ہیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے طلوع فجر کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور کہا یسار کتنی نماز پڑھ چکے ہو؟ میں نے کہا جی یہ تو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا تو نہ جاننے والے پائے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم یہی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار موجود لوگ غائب لوگوں تک یہ بات پہنچا دو کہ طلوع فجر کے بعد کوئی نماز نہیں سوائے 2 رکعتوں کے۔ ایک اور حدیث ہے 1210 سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلوع آفتاب کے وقت نماز نہ پڑھو، کیونکہ یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت اس کو کافر لوگ سجدہ کرتے ہیں، اور نہ غروب آفتاب کے وقت پڑھا کرو کیونکہ یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور کافر لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ نہ نصف النہار یعنی زوال کے وقت نماز پڑھا کرو کیونکہ اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1216 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت نماز کا قصد نہ کیا کرو کیونکہ یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، بس جب سورج کا کنارہ طلوع ہو جائے تو اس کے بلند ہو جانے تک نماز نہ پڑھو، اس طرح جب سورج کا کنارہ غروب ہونے لگے تو اس کے غائب ہونے تک نماز نہ پڑھو۔ ایک اور حدیث ہے 1217 سیدہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور شیطان کے سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1218 سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا جب سورج کے کنارہ طلوع ہو رہا تھا یا اس کا کنارہ غروب ہو رہا تھا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1219 سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کسی وقت نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا جاتا ماں سوائے طلوع آفتاب کے وقت کیونکہ یہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1220 سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، اور اس طرح اس وقت بھی نماز پڑھنے سے فرمایا جب وہ غروب کے لیے جھک جائے یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔